السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے.
اس کے بعد لا تعداد ان درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے زندگی، خوشگوار زندگی بسر کرنے کے طریقے اور خوشگوار زندگی کے رہنما اصول بیان کیے ہیں کہ وہ کون کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار، خوشحال بنا سکتا ہے۔ تو آج ہم اللہ رب العالمین کی اس بارگاہ میں مسجد کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کون کون سے طریقے ہمیں بتلائے کہ جو انسان ان طریقوں پر عمل کرے گا، ان طریقوں کو اپنائے گا، ان اصولوں پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، ان انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو نیک، اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے اعمال پر، نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کرنے والے ہیں، اور ان کو نیک اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اپنے خواہشات کو ترک کر دیا، اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا ہوگا؟ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں عمدہ ٹھکانہ بھی ہے، ان کی زندگی میں خوشحالی بھی رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، ایک تو مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، تب اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا دیں گے۔ اور مومن دوسرا عمل صالح کرنے والا ہو، اگر مومن ہوگا تو عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اور اگر ان دونوں شرطوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار نہیں بنائے، تو اس کو خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو بھی وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور ایمان اور عمل صالح، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین، ان دونوں باتوں کے اندر، ان دونوں اصولوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشگوار زندگی رکھ دی ہے کہ جو بندہ خوشگوار زندگی کو اپنانا چاہتا ہے، خوشگوار زندگی اپنانا چاہتا ہے، وہ ان اصولوں پر عمل کرے، ایک تو مومن ہو، دوسرا ایمان والا ہو، عمل کرنے والا ہو، صالح عمل کرنے والا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو عمل صالح عطا فرمائے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی
اچھی ہو جائے، مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، ساتھ ساتھ باعمل، با کردار، با اخلاق، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ماننے والا ہو، رمضان کے فرض روزے رکھنے والا ہو، فرض نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، طاقت کے باوجود حج بیت اللہ کا حج کرتا ہو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ اور اگر کوئی انسان فاسق ہو، فاجر ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، ناپ تول میں کمی کرنے والا ہو، اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرنے والا ہو، والدین کو ستانے والا ہو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار نہیں بنائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو سننے کے باوجود، اللہ رب العالمین کے احکامات آ جانے کے باوجود، آیتیں آ جانے کے باوجود اس سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس شخص کو قیامت والے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، تنگ حال اللہ رب العالمین کر دیں گے۔ بندہ سوال کرے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ میں تو جب دنیا میں تھا دیکھتا تھا، چلتا پھرتا تھا، میں دنیا کے اندر تو آنکھیں میرے ساتھ تھیں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے بندے، دنیا کے اندر رہ کر جب میرے احکامات آگے، میرے تمام احکامات، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میرے تمام احکامات نازل ہو گئے تو تو نے اس سے روگردانی کی تھی، تو نے اس سے اعراض کیا تھا، آج میں نے بھی تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص دین سے منہ موڑے گا، جو شخص اللہ کے احکامات سے منہ موڑے گا، جو دین کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا رہا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا رہا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسرا اصول، زندگی کو خوشحال بنانے کا دوسرا اصول کیا ہے؟ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے۔ سجدے میں جا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جا کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے التجائیں کرے، معافی کی دعائیں مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے وہ چاہے اس سے جو چاہے اس سے طلب کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت قریب ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی بندہ نماز پڑھے گا نا، اللہ رب العالمین اس کی مدد ضرور کریں گے۔ حضرت ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے، ایک فقیر اپنے خچر پر سواری کروایا کرتا تھا، لوگوں سے کرایہ لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک شخص کو اپنی سواری پر بٹھایا، ایک اپنے شہر سے باہر نکلا، دوسرے علاقے کی طرف جانے لگا،
اس شخص نے کہا آپ ایسا کریں آج راستہ تبدیل کر کے دیکھیں۔ اس نے کہا مجھے اس راستے کا پتہ نہیں، معلوم نہیں، اس کا میں علم نہیں رکھتا، میں ادھر سے کیوں جاؤں؟ لیکن اس نے بضد ہو کر کہا آپ نے اس راستے سے ہی جانا ہے۔ جب وہ اس شخص کے کہنے پر اس راستے پر نکلا، جب آگے گیا وادی کے اندر پہنچا، ایک خوفناک وادی، ہر طرف دیکھا لاشیں ہی لاشیں، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ اس شخص نے اس کو بھی اتارا اور اس کو قتل کرنا چاہا، سواری والے کو قتل کرنا چاہا۔ وہ سواری والا اپنی سواری کو چھوڑ کر، اپنے سامان کو چھوڑ کر آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ قاتل پیچھے پیچھے ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، وہ اللہ کے واسطے دے رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا سامان لے لو، میری سواری بھی آپ کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا سواری تو میری ہے، میں نے تو آپ کو قتل کر دینا ہے، یہ تو پہلے ہی میری ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، وہ پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک جگہ پہ رک کے کہا مجھے نماز کی دو رکعتیں ادا کرنے دو، صرف مجھے نماز ادا کرنے دو، میں نماز کر لوں، اس کے بعد مجھے ادا کر لوں، اس کے بعد مجھے قتل کر دینا۔ اس نے جب نماز ادا شروع کی، نماز پڑھ رہا ہے، خوف ہے، لیکن اس کی زبان پر قرآن کا لفظ نہیں آ رہا۔ اچانک اس نے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی۔ اس کی زبان پر آیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت میں مدد کرنے والا ہے، کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، کون ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کو پکارا، نماز سے فریغ ہوا، نماز سے فارغ ہوا۔ اس نے دیکھا ایک وادی کے منہ سے ایک بندہ تیز گھوڑ سوار میری طرف آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا، اس نے اس قاتل کو آ کر، گھوڑ سوار نے آ کر قاتل کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس نے اللہ رب العالمین کو پکارا تھا، نمازی نے اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے اس کے لیے مدد بھیج دی۔ اس نے جس نے گھوڑ سوار سے اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے اللہ کو پکارا تھا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان نماز ادا کرتا رہے گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، بیت اللہ کا حج ادا کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، خوشحال بنا دیں گے۔ تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ ایک نسخہ ہے جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ کیا کریں؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے احکامات کو مانتا رہا، جو میرے احکامات کو پر عمل کرتا رہا، تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ رب العالمین سے سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص مجھ سے ڈرتا رہا، میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گا، اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین رزق عطا کریں گے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں، اس کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، تقوی کے بغیر زندگی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے،
اور چوتھا اصول توبہ استغفار ہے۔ انسان نے اگر خوشگوار زندگی حاصل کرنی ہے، اپنے زندگی کو خوشحال بنانا ہے، تو وہ کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین سے ان کی معافی مانگے۔ جب انسان کے اندر جتنی بھی چاہے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جب اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرے گا، رب العالمین سے مدد طلب کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ اور یہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے نا، جو بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ انسان کی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اس سے بچنا کیا ہے؟ توبہ استغفار کے فائدے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگو گے، تو اللہ رب العالمین آسمان سے اپنی رحمت کی بارشیں برسائیں گے، اور تمہاری اللہ رب العالمین مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں، نعمتوں کے باغات ہوں گے جو رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، پانچواں اور آخری اصول دعا۔ اگر بندہ کامیابی اور کامیاب اور خوشحال زندگی بنانا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت دعا کرے، نمازوں کے اندر دعا کرے، گھر کے اندر دعا کرے، باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے۔ اگر وہ اپنے اللہ رب العالمین، جو بندہ اللہ رب العالمین سے کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو خالی نہیں موڑتے۔ خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی، اچھی زندگی بنانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والے اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی موڑ دے۔ اللہ رب العالمین خالی نہیں موڑتا۔ دعا کرنے سے تین فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، اسی وقت قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر اس وقت قبول نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا یہ فائدہ ہوگا، اگر یہ دو فائدے نہ ہوں گے تو تیسرا ضرور فائدہ ہوگا کہ جو بھی انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں تھی، جو بھی انسان کے اوپر آنے والی پریشانیاں تھی، اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو اللہ رب العالمین ٹال دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خطہ زمین پر پائے جانے والے ہر مسلمان، جو بھی کوئی مسلمان ہے، جو جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو۔ اس لیے کسی کا واسطہ ڈھونڈنے کی بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے براہ راست اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ اور حضرت ایک صحابی نے اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی پھر ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جتنی زیادہ دعا کرے گا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ عطا فرمائے گا،
جتنی زیادہ دعائیں کریں گے اللہ رب العالمین اتنی زیادہ رحمتیں عطا کریں گے۔ خوشگوار زندگی آپ کی بنانا چاہیں، اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے مانگیں، رکوع میں اللہ رب العالمین سے مانگیں، اذان اقامت ہر حال میں نماز کے اندر دعا ہی دعا ہے۔ بندہ تہجد کے وقت مانگے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آخری پہر میں آتے ہیں اور اپنے بندے سے فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے بیماروں کے لیے دعا شفا مانگنے والا، میں اس بیمار کو شفا عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ رب العالمین خود آ کر پکارتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔